میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت خضر علیہ السلام ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ اسی وقت ایک سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے وہ ضرور دیجیے۔ اللہ کا نام سنتے ہی حضرت خضر علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو فرمانے لگے، میرے دوست، میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے۔ اپنی جان اور اپنے مال کے علاوہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال کرو، چاہے مجھے بازار میں فروخت کر دو، چاہے اپنا غلام بنا لو۔ اس سائل نے ان کو بازار میں بیچ دیا، اور جس شخص کو بیچا اس کا نام ساہمہ بن ارقم تھا۔ ساہمہ بن ارقم ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کو کام پر لگا دیا، اور کام بھی اتنا سخت تھا کہ اس کے پشت پر اس کا ایک باغ تھا، اور اس باغ کے پیچھے ایک مٹی کا پہاڑ تھا۔ ساہمہ نے کہا کہ اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر اس باغ میں ڈالتے رہیں۔ ساہمہ یہ حکم دے کر گھر چلا گیا، اور شام ٹائم واپس جب لوٹا تو گھر والوں سے پوچھا، کیا تم نے اس غلام کو روٹی دی ہے، کھانا کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں تو معلوم بھی نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب ساہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے، اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا، اور اس نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر پھر حضرت خضر علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب افاقہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ یہ سنتے ہی ساہمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگا دیا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ اس کے بعد ساہمہ نے پروردگار سے توبہ کی اور فرمایا کہ اے میرے اللہ، میرے اس عذر خواہی سے مجھے معاف فرما، اور اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا، اور جناب باری میں عرض کیا کہ الہ العالمین، مجھ سے اس کا بدلہ نہ لینا، کیونکہ میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے اللہ، میں تیرے ہی راہ میں غلام بنا اور تیرے ہی راہ میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جب واپسی کی اجازت لے کر دریا پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص وہاں کھڑا تھا اور دعا مانگ رہا تھا کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما اور ان کی توبہ قبول فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شاذون ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون فرشتے نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی کٹیا بنائی تھی، اور اللہ اپنے نیک بندوں سے اتنی بھی توقع نہیں رکھتے، اور حضرت خضر علیہ السلام اس میں عبادت کرتے تھے، لیکن پھر بھی فرشتے نے کہا کہ آپ نے یہ گھر بنا کر دنیا طلب کی۔ یہ سنتے ہی حضرت خضر علیہ السلام فوراً میدان میں نکل گئے اور ایک درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہی فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے درخت کے سائے کے نیچے پناہ لے کر دنیا طلب کی۔
اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما۔ اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام میدانوں کے راستے نکل گئے اور کبھی کسی چیز کے محتاج نہیں بنے سوائے اللہ کے۔ میرے دوستو، اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور انہی کی رضا میں راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعے کو ہمارے لیے ہدایت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔